ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ ہمارے شاہینوں نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ مسلح افواج کے مسیحی افسران اور جوانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی مسیحی برادری کے تاریخی اور قابل قدر کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم جبر سے نجات دلائی، انسانیت کے لیے دست شفا تھے۔ اسی دست شفا اور مسیحائی کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ مئی کے مہینے میں فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ہماری ہوائی فوج ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ پھر قوم کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہارون ولیم دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی جو جنازہ تھا اس میں نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ساتھ ہم نے شمولیت اختیار کی۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان دنیا میں توجہ کا مرکز ہے۔ پاکستان کی کامیابی کا صحرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ اس بات کو وہ بھی مان لے جو مذاکرات کو نہیں مانتا۔ جو ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا۔ اس فتح کا صحرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ یہی اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کو، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو دنیا میں جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس بات کی عکاسی ہے کہ واقعی پاکستان خطے میں اہم ترین ملک بن چکا ہے۔ ادارہ اب ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے، خاص طور پر جو مذاکرات کو نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی کے دوست ڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں، دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد طاقت کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر ہی بھاری تھا۔ حکومت قائد اعظم محمد علی جناح کے پرنسپلز کو اپنائے۔ ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے مستقبل کے ضامن ہیں، ان سب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 2025 میں جس طریقے سے بھارت کو شکست فاش دی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بھارت کو شکست دی، ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ پالیسی حکومت کی، ہماری پارٹی کی ہے اس سلسلے میں۔ اس ٹائم آج چھٹی اس لیے ہے کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم قائد اعظم ڈے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر ملک کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے اور اسی کے مطابق لوگ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں پر ہم اپنے جھنڈے کی اگر بات کریں وہاں پر سفید جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اقلیتوں کو، اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کے اوپر بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے اور شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں آزادی سے اپنی مذہبی پریکٹسز کر سکتے ہیں۔ اقلیتوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے، آزادی رائے حاصل ہے۔ اب آپ جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم جب یہ بتا رہے ہیں آپ کو تو ظاہر ہے اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں آج کے دن کو لے کے جی سجایا گیا ہے، تو لاہور کی سب سے پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ لاہور اس وقت بڑے خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ 2 ایک تہوار ایک طریقے سے منائے جا رہے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جی بڑے خوبصورت طریقے سے چراغاں بھی کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو رات کے جو منظر تھے وہ بڑے خوبصورت تھے۔ گرجا گھروں کو برقی کمکموں میں سجایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو کرسمس ایو کی جو ساری تقریبات تھیں وہ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لبرٹی چوک کی بات کریں لاہور میں تو وہاں پر 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری سجایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ روشنیوں کے ساتھ پورے لبرٹی چوک کو سجایا گیا۔ وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری مسیحی برادری کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر آ رہے تھے، پکچرز کھنچوائے تھے، بچے بہت خوش تھے، سینٹا ہیٹس پہن رکھی تھیں، کیونکہ کرسمس کا تہوار اٹس آل اباؤٹ ایکسچینجنگ گفٹس اینڈ ہیپینس اینڈ اسپریڈنگ پازیٹیوٹی آل اکراس۔
تو اس مناسبت سے ہم نے دیکھا کہ لبرٹی چوک بڑا خوبصورت سجا ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب کے دوران رنگ برنگی روشنیاں ہم دیکھنے کو ملیں اور خوبصورت سجاوٹ قابل دید تھی. سینٹا کلوز کی آمد نے بچوں اور بڑوں سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں اور سینٹا نے بچوں میں تحائف اور مٹھائیاں بھی تقسیم کر کے ان کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں. اچھا، اور ساتھ ہی جی ہم باقی شہروں کی بھی بات کریں تو جس میں کراچی بھی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ ہر جگہ جاری ہے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں بڑے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ لنڈن ہو، چاہے نیو یارک ہو یا رشیا ہو. یہ دیکھیں جی ایمریٹس کا پلین جی کس طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور وہ بھگی کہلاتی ہے سلے. اس پہ جی اس کو باقاعدہ ایک روپ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جب دیگر تہوار آتے ہیں تو یہ بڑے کہتے ہیں نا یکجہتی کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے. ایون جب مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں، رمضان آتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لنڈن میں، یو کے میں خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے رمضان المبارک کو بھی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت جیسچر ہے، بڑا خوبصورت میسج ہے انکلوسیوٹی کا، ہم آہنگی کا، اور ایک ساتھ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کے ساتھ رہنے کا اور برداشت کے ساتھ رہنے کا. بالکل جی. اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو جب کلچرل ایونٹس آتے ہیں، خوشی کا تہوار آتے ہیں، تو اس میں بڑی پازیٹیولی ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان تمام تر تہوار. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی F8 میں آور لیڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کے آرچ بشپ جوزف ارشد نے محسن نقوی کا استقبال کیا. وزیر داخلہ نے کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی تقریب میں شرکت کی. آرچ بشپ جوزف ارشد اور مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا. محسن نقوی نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. مسیحی برادری کے ساتھ مل کر امن کی شمع روشن کی. وزیر داخلہ نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی. بچوں نے ٹیبلوز اور کرسمس گیت پیش کیا. وزیر داخلہ کرسمس خوشیوں نے کہا کہ بھرپور خوشیوں سے بھرا تہوار ہے. افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی ہتھیار خطے کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ بن گئے. امریکی جریدہ دی جیو پالیٹکس نے بھی انکشاف کیا. ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کر رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے بعد آسام بھی مودی کی آبادیاتی تبدیلیوں کی ظالمانہ پالیسی کا شکار ہے، جس کے خلاف آسام کے قبائلی عوام سراپا احتجاج ہیں. دی ہندو کے مطابق آسام کے قبائلی اضلاع میں زمین کے تنازع پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، جس میں کئی افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہو چکے ہیں. مودی حکومت نے شدید ہنگاموں کے پیش نظر انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے. کاربی قبائلی عوام کا موقف ہے کہ مخصوص سرکاری زمینیں قبائل اور ان کے مویشیوں کے لیے مختص تھیں، جن پر غیر مقامی اور غیر قبائلی آبادکاروں نے قبضہ کر لیا ہے. تجزیہ کار آسام کی صورتحال کا موازنہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں سے کر رہے ہیں. شمال مشرقی بھارت کشمیر کے بعد آسام اور دیگر قبائلی علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اسی پالیسی کا تسلسل ہے. قومی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کی کوششیں تیز کر دیں. فواد چودھری نے متعدد سیاسی رہنماؤں سے رابطے کیے. ذرائع کے مطابق فواد چودھری جلد اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے. فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی درخواست کی. کہتے ہیں چند ہفتے پہلے ملک کی سیاست میں مفاہمت یا ڈائیلاگ کی بات ہی ناقابل قبول تھی. حکومت، پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ پر متفق ہو رہے ہیں. اب تک کے لیے دیکھتے رہیں یار بائی نیوز.